قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. محترم سامعین، یہ قرآن مجید 8ویں پارے سورۃ الاعراف کی آیات میں، ان آیات میں دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک کردار ابلیس ہے، ایک کردار آدم ہے. اس حوالے سے قیامت تک آنے والے زندہ انسانوں کو درس دیا گیا ہے کہ یہ دو کردار ہمیشہ تمہارے سامنے رہیں گے. تمہیں ابلیس کے کردار سے اجتناب کرنا ہے اور اللہ کے نیک بندے آدم کے کردار کو تمہیں اپنانا ہے. اس میں تمہاری کامیابی ہے، نجات ہے، بخشش ہے. ان آیات میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بلا شک و شبہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری شکلیں بنائی، تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سارے فرشتوں نے سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ رہا. اس آیت کے شروع میں بظاہر تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، لیکن اس سے مراد ہیں آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے خطاب سارے انسانیت سے خطاب کے مترادف ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو آج زمین پر ایک انسان بھی نہ ہوتا. آدم علیہ السلام اگر نہ ہوتے، پیدا نہ ہوتے، تو ایک پیغمبر بھی نہ ہوتا. نوح علیہ السلام نہ ہوتے، ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے. یہ پہلے انسان ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد نسل چلائی، انسان پیدا ہوتے رہے، آبادیاں بڑھتی گئی، بستیاں آباد ہوتی رہی. اس میں جو دوسرا کردار ہے ابلیس کا، وہ زمین پر انسانوں کے درمیان شامل رہا. اس نے انسان کو اپنے رب سے دور رکھنے کا مشن جاری رکھا. وقتاً فوقتاً وہ کامیاب ہوتے رہے. قرآن نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے سورہ سبا میں کہ اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا. خیال اس لیے کہ وہ صرف کوشش کرتا ہے، انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور اکثر وہ انسان آتا ہے جو پہلے سے شک میں پڑا ہوتا ہے. اس کا اللہ پر مضبوط ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. شک کرنے والے کو شیطان آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تکبر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس کو جب اپنے مقام سے نیچے اتارا گیا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے باہر کیا، مقام اس کا گھٹ گیا اللہ کے ہاں، تو یہ جانتا تھا کہ یہ سارا کچھ انسان کی وجہ سے ہوا ہے میرے ساتھ. اس کے الفاظ اللہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ حقارت کے ساتھ طنز کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا اپنے رب کے سامنے أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ کیا یہ انسان یہ مجھ پر افضل ہے؟ اے میرے رب، اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی تو اس اور اس کی اولاد کی میں جڑ کاٹ دوں گا، یعنی اپنے ساتھ ملا دوں گا. اس کو گمراہ کرنا، اپنے ساتھ ملانا کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے لیے. جلد باز ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ناشکرا ہے یہ. وہاں بھی اس مہربان رب نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنا کوشش جاری رکھو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہیں
مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، جتنی کوشش بھی تو کرے گا ان کو ورغلانے کا، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے وہ، اور ایسا ہوا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے۔ قرآن ہمیں درس دیتا ہے ہمیشہ ایمان کے راستے پر چلنے والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دنیا والوں سے وہ سنتے رہیں گے کہ جی تمہاری تعداد کتنی ہے، یہ اتنی دنیا بھری ہوئی ہے، وہ ایک طرف جا رہی ہے اور تم کچھ لوگ ہو، گنتی کے لوگ ہو، ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، ظاہر ہے کہ تم صحیح نہیں ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان والے زمین پر رہے ہیں لیکن کم تعداد میں رہے ہیں۔ شیطان نے، ابلیس نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملائے، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں اپنے رب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک ابلیس کیا، 1000 ابلیس آ جائیں، وہ اپنے رب کی دنیا کی نشانیوں کو، اپنی خلقت کو، پیدائش کو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے وہ درس حاصل کرتا رہتا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کا ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے، شیطان اس کو ورغلا نہیں سکتا۔ تو یہاں جو جمع کا صیغہ ہے یہ اس سے مراد آدم ہے، اور اسی مناسبت سے اگر ہم لے لیں، جمع لے لیں، ایک بات کی وضاحت کہ یہ جو آج یہ عقیدہ پھیلایا گیا ہے کہ یہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، تو اتنا آسان کلیہ ہے قرآن کا کہ اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو کوئی انسان بھی نہ ہوتا۔ جب انسان نہ ہوتے تو ظاہر انبیاء آئے ہیں انسانوں کے سمجھانے کے لیے، اور آخری رسول آپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں، ہزاروں برکتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کو، عرب کے مشرکین کو، دنیا کے مشرکین کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اگر عرب میں انسان نہ ہوتے، اگر عرب میں مشرک نہ ہوتے تو آپ ہی نہ آتے، آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ انسان زمین پر تھے تو آپ آئے۔ یہ انسان آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا، نسل چلی۔ پہلا انسان جس کا ذکر ہے یہاں پر سورہ بقرہ، سورہ الحجر، سورہ سواد، بنی اسرائیل، مختلف صورتوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مٹی سے بنائے گئے ہیں، پھر ان کا سلسلہ ماں باپ سے چلایا ہے، اور اسی طرح فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس ایک جوڑے سے آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ سارے انسانوں کا سلسلہ چلایا ہے۔ اس میں رجالا و کثیرا، نساء و کثیرا، رجالا کثیرا و نساء، مرد اور عورت بے حساب تعداد میں اللہ نے پھیلائے۔ یہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ لڑکی پیدا ہوگی، لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، یہ سلسلہ چلے گا۔ نہ کوئی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، نہ بیٹی پیدا کر سکتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان گمراہ ہونے کے بعد اس کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اولاد کے لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ دینی علم رکھنے والے خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اولاد کے لیے تعویذ لکھ لکھ کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اولاد کے لیے مزارات پر جاتے ہیں۔ اس کا اعلان ہو گیا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ایک ماں باپ سے اللہ نے چلایا ہے۔ یہاں سارے انسانوں کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا گیا۔ دوسری جگہ بھی ہے اس کی وضاحت کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کی شکلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ کسی نے پہلے سے ڈیزائن بنا کر نہیں دی، نہ نقشہ بتایا، اس رب نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آج ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، اس میں کم و بیشی بھی ہو سکتی تھی، 3 ہاتھ ہو سکتے تھے، 3 پیر ہو سکتے تھے،
کتنی مخلوقات ہیں جن کے پر ہیں اڑنے والے، اللہ چاہتا تو انسانوں کے بھی پر ہوتے۔ اس رب نے اپنی مرضی سے اسی انداز سے اسی شکل پر انسان کو بنایا ہے، کسی نے مشورہ نہیں دیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے۔ انسانوں کی اپنے بنانے والے کے سامنے حیثیت، جس طرح دنیا میں مثال کے طور پر دیکھیے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کمار ہوتا ہے، یہ مٹی سے مجسمے بناتا ہے، برتن بناتا ہے، کھلونے بناتا ہے۔ کمار ایک وقت میں بے حساب کھلونے بنا سکتا ہے، مجسمے بنا سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مٹی سے، چھوٹے بڑے اس کی مرضی ہے جس طرح بنائے، کالی مٹی ہو سفید ہو، رنگت میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کروڑوں کی تعداد میں کھلونوں اور مجسموں میں کوئی ایک کھلونا بھی اپنے بنانے والے کمار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کو اختیار ہے، بنا بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے۔ کروڑوں کو بنایا اور ان کو توڑ کر نئے سرے سے پھر شروع کر دیا۔ یہ سارے جمع ہو کر کروڑوں کی تعداد میں اپنے بنانے والے کمار کا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اور نہ یہ اپنے بنانے والے کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ بنانے والے کمار، ایک گھر کی چھت خراب ہو جائے، نیچے کتنے بے حساب مجسمے پڑے ہوئے ہیں، چھت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پانی نہیں ہے، غائب ہو گیا، کمار کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی دوسرے کھلونے کے بنانے میں اپنے کمار کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ آسمان میں گراڑ پڑ جائے تو یہ مٹی سے بنے ہوئے انسان سارے اکٹھے ہو کر آسمان کے گراڑ کو، چھت کو نہیں بھر سکتے۔ پانی نیچے چلا جائے، یہ سارے اکٹھے ہو کر پانی کو نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ سارے انسانوں کو ختم کر دے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نئے سرے سے بنا دے مخلوق کو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال اپنے رب کے سامنے یہ کمار اور کمار کے برتنوں والی ہے۔ کمار تو کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا تو حکم چلتا ہے کن فیکون۔ انبیاء بھی انہی مٹی سے بنے ہوئے انسانوں میں سے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ رب بار بار ان کو بنا سکتا ہے۔ جس طرح انسانوں سے فرمایا گیا کہ یہ زندگی تمہارے ختم ہونے کے بعد پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، وہ رب بنائے گا۔ پہلی بار مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی نسل چلائی، دوبارہ سارے انسانوں کو مٹی سے بنائے گا۔ دنیا میں تو پہلے انسان کو بنایا، بعد میں تو نسل چلائی ہے، نطفے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سورہ مومنون میں تفصیل سے ذکر ہے اس کا۔ وہاں بھی اگر غور کرنے والا قرآن کو پڑھے گا تو وہ اپنے رب کے در کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ عقیدہ کبھی ہرگز نہیں بنائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قطرے سے خون کا بننا مالک فرماتا ہے ہم کرتے ہیں، خون سے لوتڑا بننا ہم بناتے ہیں، لوتڑے میں کو گوشت میں تبدیل کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اس میں ہڈیاں بنانا، اس کو مکمل انسان بنانا، سارا پڑیں گے، سارے کام اللہ کے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ ان مراحل سے انبیاء بھی گزرے ہیں، سارے انسان گزرتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، بشرطے کہ ایک انسان قرآن پڑھتے وقت اس پر غور کرے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ مخلوق میں سے، انسان میں سے تو اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا۔ جس طرح کھلونا، مٹی کا کھلونا کمار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے ہنسیں گے اگر کوئی کہے کہ یہ کھلونا تو ذرا خوبصورت ہے، یہ کمار کے برابر ہو گیا، اب اس سے بات کرو یا کمار سے کرو۔ لوگ ہنسیں گے کہ یہ مٹی کے برتن ہیں، بڑا فرق ہے بنانے والے میں اور اس میں۔ بدنصیب ہے وہ انسان، ظالم ہے وہ
جو اپنے اتنے عظیم رب کے ساتھ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو برابر کرتے ہیں. جس طرح فرمایا گیا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ انہوں نے اپنے رب کے بندوں میں سے اس کا جز بنا دیا. کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو بیٹی بنایا، کسی کو آج آخری امت والوں نے ذات کا ٹکڑا بنایا. نور من نور اللہ. قرآن کہتا ہے ان الانسان لکفور مبین، جو کسی بھی طریقے سے کسی بھی حالت میں اپنے رب کے ساتھ ان کے بندوں کو شریک ٹھہراتا ہے، جز بناتا ہے، وہ کھلا کافر ہے. اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، وہ ہوتا ہے کافر. جس طرح شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، ابلیس کا، یہ عالم تھے، یہ جانتے تھے باتوں کو. ان آیات میں ذکر ہے اس کا. فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائی، یعنی مراد ہے آدم علیہ السلام. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے. آدم تازہ تازہ بنے تھے، آغاز ہے انسانیت کا، کوئی بھی نہیں تھا. پہلے انسانی بابا بنائے گئے، پہلے سے یہ مخلوق موجود تھی، فرشتے اور جنات. ابلیس جنات میں سے ہے. کان من الجن، حکم دیا گیا، سب نے حکم مانا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کا حکم نہیں مانا. کوئی فائدہ اس کو اس کے علم نے نہیں دیا، کوئی فائدہ اس کی عبادت نے اس کو نہیں دیا. پہلے سے عبادت گزار تھے، ورنہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام نہ ہوتا. اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے عبادت گزار کا، تقویدار کا. نیک بندے تھے اس سے پہلے، تکبر کرنے کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی، عبادات غارت ہو گئے، اعلیٰ مقام سے نیچے اتارے گئے تکبر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے. جس طرح سونے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی. پوچھا گیا وکیل من ابا، پوچھا گیا کہ یہ ابا کون ہوتا ہے؟ فرمایا گیا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ابا ہے، وہی نافرمان ہے. شیطان ابا ہوا، سارے اعمال ختم. نبی علیہ السلام کے امتیوں میں کوئی ابا بنے گا، انکار کرے گا، انکار کرنے والا. سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، چاہے کتنا بڑا علامہ ہو، مولوی ہو. یہاں تو اس انداز سے باتیں کی جاتی ہے، نہیں جی کلمہ پڑھا ہے. کلمہ تو شیطان بھی پڑھتا تھا، بغیر کلمے کے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جنت میں چلا جاتا، اللہ کی قربت حاصل کرتا. کلمہ پڑھنے والا، عبادت کرنے والا جب انکاری ہو گیا، سارا کچھ ختم. یہاں علامہ ہے، دعوے دار ہیں دین کی خدمت کے کہ ہم دین کو پھیلا رہے ہیں. کون سا دین پھیلا رہے ہیں؟ وہی جو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے ساتھ میں لاؤں گا. بیچ میں انکار ہے، انکاری دین پھیلا رہے ہیں. اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں. ان کو حکم دیا جاتا ہے علامہ کو، مسلم بنو فرقے نہ بناؤ. کہتا ہے فرقے بنائیں گے ہم، مسلم نام نہیں رکھیں گے.
شیطان نے یہی تو کہا تھا سجدہ نہیں کروں گا، یہ کہتے مسلم نہیں بنیں گے، فرقے بنائیں گے ہم۔ ان سے کہا گیا کہ تم مرتے دم تک مسلم رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہتے نہیں جی جدا جدا الگ الگ مسلک ہمارے مسالک ہوں گے، الگ الگ جماعتیں ہوں گی، ہم تو فرقے بنائیں گے، ہمارے لیے ہمارے اکابرین کا نام ہی کافی ہے، انہوں نے جو نام رکھا ہے۔ جس طرح یہودیوں کا نام ان کے اکابرین نے رکھا تھا، وہ یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مسلم تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا نام تبدیل ہو گیا تھا نصرانی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانی نہیں تھے، وہ بھی مسلم تھے، لیکن اکابرین نے رکھ لیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آج بھی وہی انداز ہے، ان کے علماء نے جو نام رکھا وہی ان کو قبول ہے، آپ چاہے کتنا سمجھائیں قرآن سے دلائل دیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ دارک اللہ کو پکارو، تمہارے رب کا اعلان ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے دیکھے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اعلانات ہے، اور اللہ کی تو کتاب ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اعلانات کیے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہتے نہیں ہم تو رسول کو پکاریں گے، ہم تو نیک لوگوں کو، مقبول بندوں کو پکاریں گے، ہم ابا واستکبرا، وہی انداز ہے۔ یہ کردار اللہ نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ سامنے رکھو، ابلیس نہ بننا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا اعلان اللہ کا اعلان ہے، دین کو نہ بیچو، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ بیچو، پھیلاؤ اس کو، اللہ اجر دے گا تمہیں، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ کہتے ہیں ہم تو اس کو بنائیں گے، منافع بخش ذریعہ ہے یہ، پیسے بے حساب آتے ہیں، نہ ہاتھ میلے نہ کپڑا میلا، کچھ بھی نہیں، پیسے آ رہے ہیں، باپ کسی اور کا مرتا ہے 40,000 مولوی کو ملتے ہیں، والدہ کسی اور کی وفات ہوتی ہے 50,000 ان کو ملتے ہیں، پیسے بے حساب آ رہے ہیں ان کے پاس، گلی گلی مدارس بن رہے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے۔ منع کرو، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ قرآن نے منع کیا ہے، رسول نے منع کیا ہے۔ کہتے نہیں رسول نے تو اجازت دی ہے، کہاں دی ہے؟ کافروں سے بکریاں لی تھی۔ یہ ان کو نظر آتا ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے۔ پہلے قرآن کے قاری، معلم قرآن، مدینے جاتے ہیں، لوگوں کو قرآن بیان کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ کتنی تنخواہ تھی مصعب بن عمیر کی؟ نبی علیہ السلام نے مدینے والوں سے کیا کہا تھا؟ ان کو اناج دیا کرو، ان کو اجرت دیا کرو۔ مصعب بن عمیر، مالدار گھرانے کے فرد، روزانہ لباس تبدیل کرنے والے شہزادے، 2 چادروں میں جاتے ہیں، آخر تک 2 چادریں رہتی ہے۔ جنگ عہد میں شہید ہوتے ہیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، اگر پیر ڈانپے جاتے تو اوپر سر ننگا رہ جاتا، اور اگر سر پر کپڑا ڈالتا تو پیر ننگے رہ جاتے۔ وہی اپنی 2 چادریں کن کے پاس معلم بن کر بھیجے گئے تھے؟ مدینے والوں کے پاس، کاشتکار، تاجر لوگ، مالدار، ان کے پاس تو بے حساب جوڑے ہونے چاہیے تھے۔ قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ وہی اپنے گھر کی چادریں، پرانی چادریں۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اوپر ڈانپا جائے، پیروں پر گھاس ڈالی گئی۔ یہ معلم قرآن ہے، اور اس کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے مالدار گرانے کے فرق، ایماندار، نرم و نازک کھال تھی، بدن تھا، جسم تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد محنت مزدوری کرتے تھے مدینے میں، تو کھال اس طرح ہو گئی تھی کردری، جس طرح یہ سانپ کی کھال ہوتی ہے، کردری سا۔ پہلے سے نرم نازک بدن رکھنے والے، دیکھے ایمان کے بعد سخت ہو گئے۔ یہاں پر پہلے سے کاشتکاری کرنے والا، ہاتھ کی سخت، اور
شکل کے لحاظ سے بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن جہاں مسجد مل گئی، جہاں مدرسہ بن گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں ہاتھ ملائیں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ انسان کے اتنے بھی نرم ہاتھ ہوتے ہیں۔ دین بیچنے والے، وہ رسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم قرآن، بدن سخت ہو گیا، ہاتھ سخت ہو گئے، یہ پہلے سے سخت بدن رکھنے والے بدن نازک ہو گیا، اب یہ دھوپ میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معلم کہتے کہ ہمیں رسول اللہ نے اجازت دی ہے، ہم عالم ہے، علم حاصل کیا ہے، ان کو اختیار ہے دنیا میں جو یہ چاہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن جائیں گے اللہ کے پاس۔ مصعب بن عمیر بھی کھڑے ہوں گے، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی کھڑے ہوں گے، نابینا معلم قرآن، وہ تو معذور بھی تھے، ان کی تو تنخواہ ہونی چاہیے تھی، ان کی بھی تنخواہ نہیں تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی تنخواہ ہونی چاہیے تھی، ان کی بھی تنخواہ نہیں تھی۔ صاحب جائیداد لوگ عالم بن گئے، اب اس کو کیش کرنا ہے، اور یہ اس لیے بھی علم حاصل کرتے ہیں کہ اس میں بڑا نام ہوتا ہے، مولوی آگے، محلے کے سارے لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ کماتے ہیں وہ کھاتا ہے۔ اور سلام میں بھی بڑا فرق ہے، باپ کو کبھی دل نے چاہا تو سلام کیا یا نہیں، ماں کو سلام کیا یا نہیں، لیکن مولوی کو تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سامنے آئے اور سلام نہ کرے، اور وہ بھی چک کر، اگر چک کر سلام نہیں ہوا تو مولوی پوچھتا بھی ہے کس کا بیٹا ہے، کون ہے یہ، اس طرح گستاخ۔ رسول اللہ نے چک کر سلام کرنے سے منع کیا، اس نے علم حاصل کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ چک کر مجھے سلام کریں۔ مزدوری کرنا اور محنت کرنا اس کی نیت میں ہی نہیں ہے، دوسرے کمائیں گے اس کو دیں گے، یہ فخر کرنے والے، یہ وہی انداز ہے ابا واستکبرا، کبھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ قرآن نے بتا دیا ہے ڈائریکٹ بغیر واسطے وسیلے کے اس رب کو پکارو جو تمہارے شارک سے زیادہ قریب، جو تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری دل کی بات کو جاننے والا۔ کہتے نہیں ہم تو واسطے وسیلے کے ذریعے سے، یہ علامہ ہے، ان کے پاس سند ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ اس سے تو ہم اپنا مقام گراتے ہیں ابلیس کی طرح۔ رب کو ڈاری پکارو گے مقام بلند ہوگا، قد بڑھے گا تمہارا، نہیں پکارو گے ڈائریکٹ اپنا مقام گرا رہے ہو۔ کس طرح اس رب نے واقعات بیان کیے ہیں، قریب ہے انسان کے، سنتا ہے۔ علامہ یا تو سمجھتے ہیں قصداً دنیا بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا یہ نہیں سمجھتے، بیوقوف ہیں یہ، ورنہ اس قرآن میں دیکھے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نحل آپ پڑھیں گے، جانوروں کا ذکر ہے، وہ جو سواری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سارے جانور اللہ کو نظر آتے ہیں، خچر کا ذکر ہے، گدھے کا ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے، گائیوں کا ذکر ہے۔ وہ رب وہ گدھے کی آواز سنتا ہے، قرآن میں ہے یہ، سورہ لقمان آپ پڑھیں گے، گدھے کی آواز کا ذکر ہے۔ وہ زمین پر چلنے والے کتے کو دیکھتا ہے، وہ سورہ اعراف آپ پڑھیں گے تو کتے کا ذکر ہے، زبان نکلا ہوا کتا اللہ کو نظر آتا ہے۔ اور جو مدرسہ چلانے والا علامہ کہے کہ میں نظر نہیں آتا، تو یہ کتے سے بدتر، یہ گدھے سے بدتر ہو گیا، یہ اپنے آپ کو علامہ سمجھے، علامہ نہیں ہے یہ۔ اس رب کو اپنی زمین پر چلنے والا کتا نظر آتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں ہم تو دوسروں کا واسطہ دیں گے، مقبول بندوں کا، ان کے ذریعے سے وہ جلدی سن لیتا ہے۔ تو پھر اللہ کے یہ صفاتی نام کہاں گئے؟ الخبیر، البصیر، السمیع، العلیم کہاں گئے؟ مکھی تک سے واقف، اڑتی ہوئی مکھی اللہ کو نظر آتی ہے، سورہ حج میں اڑتی ہوئی مکھی اللہ کو نظر آتی ہے، یہ کہتا ہے میں نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو خود یہ گراتا ہے، شیطان نے جس طرح اپنے آپ کو گرایا۔ ان کے سامنے کتنے آیات ہیں قرآن کے، آپ بیان کریں، جس طرح قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، رسول نے جو کچھ نہیں دیا ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ رسول نے یہاں میں حکم دیا ہے، حکم ہے یہ، جس طرح قرآن میں اللہ کے احکامات ہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں پورا پاکستان مزارات سے بھرا ہوا ہے،
دنیاوی ڈگری والا اور دینی سند رکھنے والا دونوں دوڑ رہا ہے اس طرف. رسول اللہ نے حکم دیا الا فلا تتخذوا القبور مساجد. سنو اے میرے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا. انی انہاکم عن ذالک، بڑی بات ہے یہ، انی انہاکم عن ذالک. نبی علیہ السلام، اللہ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. ابا واستکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہاں رسول اللہ فرماتا میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں منع کرتا ہوں. انی انہاکم عن ذالک. یہ جا رہے ہیں، جانے والے کون ہوئے؟ ابا واستکبر، شیطان کے لشکر میں شامل ہو گئے. اب چاہے ان کی داڑھی ہو، پگڑی ہو، چاہے یہ مدرسے کا مالک ہو، چلانے والا، رسول اللہ کا انکاری ہو گیا. یہ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں منع کرتا ہوں. اس سے منع نہیں ہو رہا. یہ اس کا یہ خیال ہے شیطان کی طرح کہ وہاں جا کر میں کچھ اللہ کا نام لے لوں گا اور وہاں الصلاۃ والسلام بھی پڑھ لوں گا، تو کیا ہوا اگر میں نے رسول کی بات نہیں مانی؟ یہ یاد رکھیں، شیطان نے یہ ایک حکم نہیں مانا تھا. باقی تو اس میں یہ سارا ذکر ہے کہ اس کا جو عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ میرا خالق کون ہے. اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایک چیز تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، جب تجھے تیرے رب نے حکم دیا، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس علم ہے، میں جانتا ہوں ساری باتیں. ان کے پاس کیا ہے، آدم کے پاس کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. علم کی بات ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. دیکھیں علم کی بات ہے یا نہیں. ابلیس کہتا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اس کے پاس یہ علم تھا، تو نے مجھے پیدا کیا. یہ عقیدہ ہے، اے اللہ تو میرا خالق ہے اور تو آدم کا بھی خالق ہے. اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. علم کی بات ہے. یہ وہ بے علم نہیں تھا. یہاں ان کو بھی جب یہ حکم دیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ مان لے، یہ بھی تکبر میں آتے ہیں. آپ سمجھائیں گے کہ جی آپ مولوی صاحب آپ تو سمجھتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، یہ کیوں یہ فرقہ پرستی اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہ دین فروشی ہے اور یہ جمہوریت کے جھنڈے ہیں، طاغوت پرستی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھائے آرام سے اور وہ مان لے، کہتے جی تم ہمیں سمجھاتے ہو، کہاں علم حاصل کیا ہے تم نے، کہاں سے پڑھے ہو تم. یہی انداز تھا شیطان کا. وہ بھی اسی طرح جانتے تھے. یہ بھی آپ کو کہے گا جی یہ تو اللہ سب کچھ کرتا ہے. شیطان بھی کہتا تھا سب کچھ اللہ کرتا ہے. بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے، دیکھیں کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ بھی شیطان کے الفاظ ہیں کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. رب العالمین سے اس کا ایمان تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، جہانوں کا پالنے والا، روزی دینے والا. یہ بھی علامہ کچھ آپ کو توحید بیان کر دے گا اور کچھ وہ اپنے قصے کہانیاں بیان کر دے گا. لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ واقعی ہے تو سمجھدار آدمی علامہ ہے، یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. کتنے ہمارے دوست بھائی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. دوستوں اور بھائیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو گمراہ کرنے والا ہوگا تو وہ اس کے سر پر سینگ ہوگی، جس طرح یہ خیالی طور پر بناتے جنات کے تصویریں بناتے، 2 سینگ ہوتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اگر گمراہ کرنے والا ہوگا تو اس کے 2 سینگ ہوں گے، اس سے ہم بچ جائیں گے. جس طرح کبھی آپ گاڑی میں دیکھتے ہیں، ذہن انسان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جیب کترا جو ہوگا تو اس کا گریبان کھلا ہوا ہوگا، کپڑے جو ہے وہ خراب ہوں گے، اور اس طرح وہ حالت بھی اس کی نظر آئے گی کہ یہ جی یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو اس سے تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. لیکن جیب کترا جب کاٹن پہنے ہوئے ہو، ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہو اور اچھے انداز سے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، کیسے بچیں گے آپ؟ وہی تو جیب کی صفائی کر لیتا، اس کا خیال ہے کہ یہ تو اچھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اتنے صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، وہی تو صفائی کر لیتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو پگڑی باندھے ہوئے، اتنا اچھا لباس پہنے ہوئے، رومال باندھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، یہ کیسے مجھے گمراہ کرے گا؟ گمراہ کرنے والا تو کچھ اور ہوگا، اس کے مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی اور اس کا گریبان کھلا ہوا ہوگا، اس کے شیطان کی طرح سینگ نکلا ہوا ہوگا.
تو میں اس سے بچ جاؤں گا. علامہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے, دھوکہ کہا جاتا ہے. آج اسی حساب سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. دیکھیں 3 مثالیں میں دیتا ہوں جو آج پاکستان میں یہ بڑی جماعتیں ہیں پاکستان میں جن کو مانا جاتا ہے. ایک تو شاہ ولی اللہ کو تو سب مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ, اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز دیا کرتے تھے یوم وفات پر. تو ایک سال ایسا ہوا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے بنے ہوئے چنے اور کن یہ نیاز میں دے دی, اور پھر ان کے پاس نتیجہ بھی جلدی پہنچ جاتا ہے. سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, نتیجہ بھی آ گیا. بنے ہوئے چنے اور کن یہ نبی علیہ السلام کے نام نیاز دیے تھے, اور وہ رات کو باقاعدہ حقیقی خواب میں کہتے, دعویٰ کرتے ہیں کہ بالکل سچا خواب دیکھا نبی علیہ السلام کے سامنے وہ رکھے ہوئے ہیں جنت میں. نبی علیہ السلام شہداء جنت میں, صحابہ کرام جنت میں. کہتے ہیں کہ بہت سارا رزق پڑا ہوا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو لے آؤ. دیکھیں یہ علامہ ہے, انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. جنت میں دنیا کے بنے ہوئے چنے, بنا ہوا چنا سکھ بھی کھا سکتا ہے, دنیا کا ہندو بھی کھا سکتا ہے, ہر آدمی کھا سکتا ہے, تو دنیا کا چنا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ کے حکم سے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندے کے لیے وہ کچھ تیار کیا کر رکھا ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا ہے, کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا ہے. بنے ہوئے چنے آپ کتنے لے سکتے ہیں, من کے حساب سے لے لیں, یہ تو ہر آدمی دیکھتا ہے, ہر آدمی کھا سکتا ہے. علامہ لکھتا ہے کہ جنت میں سارے طعام کو چھوڑ کر اس کو لے لیا. اور نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا والوں نے دیکھی تک نہیں ہے. یہ اس انداز سے یہ باتیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں دین کی خدمت ہے. اللہ کا بھی انکار, رسول کا بھی انکار, جنت کے طعام کا, نعمتوں کا بھی مذاق اڑایا انہوں نے. اس قسم کے قصے آپ کو ملتے رہیں گے ان کتابوں میں, لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. دوسری طرف آئیے, اس ملک میں جو 2 بڑے فرقے ہیں, دیوبند اور بریلوی, ہمارا ذاتی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے دوست بھائی دیوبند میں بھی ہیں, بریلوی میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا. ہمارا نام مسلم ہے. بعض اوقات ہماری یہ دوست بھائی ہم سے پوچھے کہ تم سلسلہ بتاؤ, تم سلسلہ بتاؤ. ہمارا تو سلسلہ ہے. جھوٹ کہتے ہیں تمہارا سلسلہ 200 سال سے آگے نہیں جاتا. 200 سال سے آگے نہ دیوبند ہے, نہ بریلوی ہے, نہ اہل حدیث ہے. ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک جاتا ہے. ہم آپ کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں. رسول اللہ کا نام مسلم, صحابہ کرام کا نام مسلم, ہمارا نام بھی مسلم ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمات, وفات ہو گئی. ہمارا بھی ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تمہارا ایمان نہیں ہے, تمہارا نام بھی نہیں ملتا صحابہ کرام سے, تمہارا عقیدہ بھی نہیں ملتا. بلال نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دی ہے, تم پیسوں کے لیے اذان دیتے ہو, تمہارا بلال سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا ایمان قرآن پر ہے, مردے واپس نہیں آتے, مردے مٹی سے بنے ہوئے جانے کے بعد مٹی ہو جاتے. تم کہتے مردے موجود رہتے ہیں قبر میں, جب بھی پکارو, جب بھی جاؤ دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے تمہارے عقیدے اور صحابہ کرام میں. کہتے ہیں ہمیں سلسلہ بتاؤ, خوش ہو جاتے ہیں. ہمارا سلسلہ ملتا ہے, ہمارا نام ملتا ہے صحابہ کرام سے, انبیاء سے ہمارا نام ملتا ہے. یہ ان کے علامہ نے ان کو بتایا کہ اس طرح آپ سوالات کریں. اور ان کے عقائد آپ دیکھیں, جو زیادہ مشہور ہے یوسف بنوری صاحب, ان کی اپنی کتاب ہے, بینات نام ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن مثال کے طور پر جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی آ رہی ہے وہ واقعہ. کہتے ہیں کہ پہلے تو شادی سے انکاری تھے, والدہ
منت سماجت کر رہی تھی کہ جی آپ بیٹے شادی کر لیں. ہر والدہ کی خواہش ہوتی ہے بیٹا جوان ہو جاتا ہے. نہیں مان رہے تھے, سنت بھی تھی, عمل نہیں کر رہے تھے. لیکن جب خواب دیکھا اور خواب میں بھی علی رضی اللہ عنہ کو عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھا, پھر اس کے بعد تیار ہو گئے کہ فلاں بی بی سے علی رضی اللہ عنہ نکاح پڑھا رہے, تیار ہو گئے. شادی ہونے کے بعد انسان پر ذمہ داری آ جاتی ہے. ان کا ہر کام الٹا ہے, لیکن آدمی ذرا غور کرے. فخر کرتے ہیں کہ بڑا علم ہے ہمارے پاس. شادی کرنے کے بعد انسان پر ذمہ داری آ جاتی ہے. شادی سے پہلے تو ذمہ دار تھے, کام کر رہے تھے. شادی کے بعد اب اس کو پیر کامل کی تلاش ہے. اب کام وام سے ہاتھ اٹھانا ہے, پیر کامل مرشد. اب دیکھیں گستاخی آ رہی ہے, اب اللہ اور رسول کی گستاخی. دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہمیشہ خواب میں آتے تھے, 100 مرتبہ, 4 سال میں 100 مرتبہ دیکھا رسول اللہ کو, 100 مرتبہ, بے حساب مرتبہ دیکھا. یہاں جب خواہش ہوئی, ارادہ ہوا کہ پیر کامل کی تلاش ہے, تو استخارہ کیا. استخارے میں نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور خواب میں فرمائے کہ ذرا ٹھہرو یوسف کے ابا, میں ذرا اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کیا فرماتا ہے. خواب میں رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے واپس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جس ہستی کی تمہیں تلاش ہے وہ نہیں ملے گی تمہیں, جس ہستی کی تمہیں تلاش ہے وہ نہیں ملے گی. اللہ نے فرما دیا نہیں ملے گی وہ ہستی, رسول اللہ نے فرما دیا نہیں ملے گی وہ ہستی. لیکن یہاں تو ابا واستکبر وکان من الکافرین. ان کو تو ضد کرنا ہے, اللہ اور رسول کے مخالف چلنا ہے. یہ نکلے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں ملے گی وہ ہستی, رسول کے ذریعے سے اعلان ہوا نہیں ملے گا وہ آدمی آپ کو. اس کو تو شیطان کے راستے پر چلنا ہے, تلاش کرنا ہے. اور تلاش کہاں پر؟ مزارات پر, خانقاہوں میں اور آستانوں میں تلاش کرنا ہے. ان کا آدمی وہاں ملے گا, اللہ کے دربار میں نہیں ملے گا, مسجد میں نہیں ملے گا. جس کام سے رسول اللہ نے منع کیا, انی انہاکم عن ذلک, ان کو جانا ہے, اپنے مرشد کو وہیں تلاش کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے منع کیا. اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری بات نہیں مانتا, ومن عصانی فقط ابا ہو گیا. ہمیں شوق نہیں ہے ان کو گمراہ کہنے کا. دیکھیں آپ خود اس پر غور کریں, اس پر آپ خود غور کریں کہ ابا بن گیا یا نہیں. اور اس کے باوجود تکبر بھی کرتے ہیں. آپ بات کریں گے, آپ سے منہ موڑ لیں گے اپنے علم کی وجہ سے. عالم ہے یہ, آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ سے سند مانگیں گے. لوگ کہتے جی واقعی یہ جو ہمارا بھائی دوست اس کے پاس تو سند نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں سند ہم سے مانگو, ہمارے پاس قرآن سند ہے. ہم نے تمہیں واقعہ تمہارے کتاب سے دیا ہے, بینات سے, تاریخ بھی بتا دیں گے. اگر تمہیں نہیں ملے تمہارے اپنے مدرسے میں, ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتا دیں گے. ہم سے سند مانگو ذرا. یہاں سند نہیں مانگتے کہ سند بتاؤ. دیکھیں ہم نے اتنا واقعہ ان کے سامنے پیش کر دیا, سند نہیں مانگتے. اس کا چاہیے کہ ہم سے سند مانگے کہ سند بتاؤ. تم نے ہمارے اتنے بڑے آدمی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اور رسول کے کہنے کے باوجود نکل گئے اور مزارات پر گئے. مزارات کے تو ہم خلاف تقاریر کرتے ہیں. آج مدارس بن رہے ہیں بنوری کے نام سے, ان میں یہ واقعہ بھی بیان کریں گے. تو جن کے سامنے یہ واقعہ ہے, قرآن دیا انی اخاف اللہ من رب العالمین. یہ شیطان بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین بھی یہ پڑھائیں گے, سورہ فاتحہ بھی, اور یہ واقعہ بھی بیان کریں گے. ابا واستکبر والا واقعہ بھی بنائیں گے. تو اس سے نکلنے والے کا عقیدہ کیا ہوگا؟ شیطان کی طرح انی اخاف اللہ رب العالمین یہ بھی کہیں گے, اور یہ بھی عقیدہ ہوگا. پیر کامل اور مرشد کامل کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے. دوسرا بڑا فرقہ ہے بریلوی, اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کی کتاب موجود ہے, ملفوظات احمد رضا خان. وہ لکھتے ہیں دیکھیں پورے قرآن کا انکار, اللہ کا مذاق. یہاں تو اگر آپ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے کوئی کچھ نہیں کہتا, کوئی کچھ نہیں کہتا. اللہ کی شان میں گستاخی کرو, بلے شاہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دو, ہنسیں گے, کوئی بات نہیں.
جبل شاہ کو شریک کرو کوئی بات نہیں، علی اجمیری کو داتا بناؤ کوئی بات نہیں، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہو کوئی بات نہیں، عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہو، اللہ کے برابر کرو، اللہ بھی غوث الاعظم، عبد القادر جیلانی بھی غوث الاعظم، کوئی بات نہیں۔ وقار نہیں ہے ان کے دلوں میں، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ استاذ کے خلاف ان کی بات کرو تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اسی وقت کھڑے ہو جائیں گے اسی مجمع میں، ان کا بس چلے تو وہی سے آپ پر پتراؤ شروع کر دے گا۔ آپ نے ان کے بڑے کے خلاف تقریر کی، آپ نے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ آسان سی بات ہے، جس طرح یہ وقتاً فوقتاً آوازیں بھی اٹھتی ہیں، سیاسی زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی کم ان کا مذہبی مقصد ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آخری رسول نہیں مانتے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں بھی رسول ہوں، جس طرح قادیانی نے کیا ہے، سب اس کے پیچھے ہیں، اور ہے قادیانی کافر اس نے کیا، لیکن جو یہ عقیدہ رکھے یا کوئی عقیدہ یا یہ مان لے کہ ہاں قادیانی بھی رسول ہے، تو سب اس کو بھی کافر کہیں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ کی شان میں، جس طرح رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، دوسرا رسول نہیں ہو سکتا، اس طرح اللہ کے ساتھ دوسرا داتا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا داتا ہو نہیں سکتا، جس طرح آخری رسول کے ساتھ دوسرا رسول نہیں ہو سکتا، اس طرح اللہ کے ساتھ دوسرا داتا نہیں ہو سکتا، دوسرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، دوسرا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر خاموش ہے، اس بات پر خاموش ہے۔ ان کے ساتھ دعا سلام ہے، وہ ان کی جماعت کے لوگ ہیں، وہ ان کے کارکن ہیں، ان سے چندہ لیتے ہیں، ان کے ولیمے میں جاتے ہیں، ان کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ یہ علامہ ہے ہمارے ملک کے، عظیم رب کے ساتھ دوسرا رب بنا لیا، داتا بنا لیا۔ خاموش ہے، سارے خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ علامہ صاحب کہتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنید دریا پر جا رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو تو اپنا مرید بنایا ہے، تو مرید ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مرید کو بھی ضرورت تھی پار جانے کا، اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ علامہ پیر صاحب تو بغیر اس کے کشتی کے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ عصا زمین پر پانی پر مارے، لاٹھی مارے، زمین خشک ہو گئی۔ بغیر کشتی کے رسول بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یونس علیہ السلام کے پاس کشتی نہیں تھی، ڈوب گئے، کشتی میں سوار تھے لیکن کشتی سے جیسے پھینک دیے گئے، کیا ہوا؟ کیا وہ چلنے لگے جنید کی طرح؟ نہیں، وہ دیکھے رسول ہو کر وہ ڈوب گئے، رسول ڈوب گئے۔ واقعہ ہے قرآن میں، جنید اوپر جا رہے ہیں پانی کے اوپر، مرید سے کہتے ہیں کہ جو پار جانے والا تھا ان کے پیچھے، وہ جنید یا اللہ کہہ رہے ہیں، مرید سے کہتے ہیں کہ آپ یا جنید کہیں، یا جنید، وہ یا اللہ اور یہ یا جنید، دو نعرے لگ رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ شیطان نے خیال ڈالا۔ آپ دیکھیں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ قرآن کہتا ہے اپنے رسول سے، رسول انسانوں سے کہتے ہیں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم۔ لکھنے والا جس پاکستان میں جس کے کروڑوں پیروکار ہیں، وہ کہتا ہے شیطان نے خیال ڈالا کہ اللہ کو نہ پکارو۔ کتنا بڑا فرق ہے قرآن میں اور ان کے عقائد میں۔ کہتے ہیں شیطان نے خیال ڈالا کہ پیر صاحب استاذ تو یا اللہ کہہ رہے اور آپ سے یا جنید کہا، آپ بھی یا اللہ کہے، یا اللہ کے ساتھ نیچے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ کہنے سے، اللہ کو پکارنے سے یونس علیہ السلام باہر آ گئے، اور ان کا دین کیا ہے؟ یا اللہ کہنے سے، اللہ کو پکارنے سے نیچے چلے گئے۔ آواز دی استاد میں تو ڈوب رہا ہوں، نے کہا وہی کہو۔ حالانکہ یہ بھی اتنے ڈوبنے والے اتنے باتیں کہاں کر سکتے ہیں کہ جی یہ کہو اور وہ کہو۔ لکھا انہوں نے، باہر گئے، کیا معاملہ ہے؟ بڑی آبادی ہے، بڑی تعداد ہے، ہمارے دوست ہمیں ان کا تانا دیتے ہیں، یہ اتنے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، یہ اتنے لوگ دوسرے طرف جا رہے ہیں، آپ 50 آدمی ہیں سگیا پل میں، سگیا کے علاقے میں، لاہور میں، یہ سارے لوگ بیوقوف ہیں۔
باہر جانے کے بعد خشکی پر پہنچنے کے بعد پیر صاحب پوچھتے ہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا اور آپ پھر بھی ڈوب گئے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ڈوب جائیں لیکن آپ نے غلطی کی ہوگی. انہیں بتا دیا کہ جی میرے دل میں یہ خیال ہے کہ آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی کہا. اس نے کہا بیوقوف، یہ بیوقوف ہے یا اللہ کہنے والا. سارے انبیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، سارے صحابہ کرام اللہ کو پکارا کرتے تھے. پورا قرآن گواہی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ نادان تم اللہ جنید تک تو پہنچے نہیں ہو اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی. یہ مذہبی آدمی ہے، مذہبی. حضرت صرف حضرت بھی نہیں، اعلیٰ حضرت ہے. ابو بکر کے ساتھ صرف حضرت لکھتے ہیں، حضرت عمر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں. حالانکہ حضرت لکھنا صحیح نہیں ہے لیکن یہ تو لکھتے ہیں، صرف حضرت لکھتے ہیں. اور اپنے اس پیر کے ساتھ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ابھی تک جنید تک تو پہنچے نہیں ہو اور اللہ تک پہنچ رہے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی یہاں جو دعا بتائی ہے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت چاہیے. ڈائریکٹ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے. شیطان دعا مانگ رہا ہے، اللہ سننے والا. کیا جواب آتا ہے؟ اللہ نے سن لیا. شیطان کی سن لی. جواب آتا ہے قال انک من المنذرین، شیطان تمہاری دعا قبول ہو گئی. کس کے واسطے وسیلے سے؟ کسی کے واسطے وسیلے سے نہیں. اللہ سے دعا کی، جانتا تھا، عالم تھا وہ کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا بغیر واسطے وسیلے کا. جس طرح اس ملک میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو توحید اس میں کوئی شک نہیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کے رہبر، ان کے بڑے یہی ہوتے ہیں جو مسالک کے بڑے ہیں، اکابرین. ان کا وہ کفر نہیں کریں گے، ان کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں، توحید ہی بیان کرتے ہیں. شیطان کی دعا قبول ہو گئی بغیر واسطے وسیلے کے. یہ تو شیطان ہے. اس کے بعد مشرکوں کا، جن کو قرآن مشرک کہتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہاں بھی شیطان نے خلوص سے پکارا اللہ کو، خلوص سے پکارا، بندہ بن کر پکارا. بندہ بن کر جو بھی اللہ کو پکارے گا اللہ تو قبول کر لیتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ کشتی میں مشرک، مکہ کے مشرک جن کو رسول اللہ ہمیشہ سمجھاتے رہتے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، نہیں آتے تھے، رسول کے دشمن، رسول کے سے جھگڑا کرنے والے توحید کی وجہ سے، لیکن جب کبھی مصیبت میں ان کی کشتی پھنس جاتی تھی، سمندری طوفان میں، دریائی طوفان میں، تو مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر کے خالص دین میں اللہ کو پکارنا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے تھے. پکارنے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب ان کو ہم خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ شرک کرتے ہیں. قرآن ہمیں سمجھاتا ہے شیطان کی سن لی اللہ نے، مشرکوں کی سن لی اللہ نے. اور یہ تو انسان ہے، جس طرح اس سے پہلے بیان ہوا تھا، وہ تو رب العالمین نے شروع میں بیان کیا اپنے کتاب کے سارے مخلوق کا رب ہے، سارے مخلوق کی سنتا ہے. وہ ساری مخلوق کی یہ بات تو الحمدللہ رب العالمین میں آ گئی. ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، سنتا ہے، مدد کرتا ہے. رب العالمین میں یہ آ گیا. سونے رسول نے فرمایا ایک عورت نے بلی باندھی تھی، اس کو نہ آزاد کرتی تھی نہ کھلاتی تھی. اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرے مخلوق کو اس نے باندھا ہوا ہے، ظلم کر رہی ہے. یہ مرنے کے بعد کہاں گئی؟ مرنے کے بعد جہنم گئی. کس نے فرمایا؟ سونے سچے رسول نے فرمایا. کیا بلی کا کوئی پیر تھا؟ پیر نے بتایا. واسطے وسیلے کا عقیدہ تھا بلی کا. بلی کا رب اپنے مخلوق کو دیکھا، اس پر ظلم ہو رہا ہے. بلی کی بھی سنتا ہے، وہ سنتا ہے سب کی، کتے کی بھی سنتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا پیاسے کتے کو ایک گناہگار عورت نے پانی پلایا، پیاسا کتا بھی نظر آ رہا تھا اللہ کو. کہتے ہم نظر نہیں آتے، موٹی گردن والے مولوی پیر صاحبان یہ نظر نہیں آتے. یہ نظر ان کا یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے تب ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا. یہ پھر عقیدہ رکھ لیں گے، ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں گے. ربنا فرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ کہیں گے کہ ہمیں یقین آ گیا،
ہم نے دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، سن بھی لیا کہ تیرا کوئی وزیر نہیں ہے، مشیر نہیں ہے۔ کتے کو پانی پلایا اللہ دیکھنے والا رب، وہ مخلوق کے قریب ہوتا ہے، اور انسان تو اشرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تو ہے اشرف، ان کو کیسے نہیں دیکھے گا وہ؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ بد دعا دی اس نے، آپ ظلم کر رہے ہیں، اور بد دعا سن لی اللہ نے، ظالم کو پکڑ لیا، پکڑ لے گا وہ۔ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، علامہ مدارس چلانے والے لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے۔ شیطان کا بھی یہی مشن ہے، اللہ سے لوگوں کو دور کرنا۔ نہ پکارو ڈائریکٹ، نہیں سنتا نہیں دیتا، گندے چرسی اور نشہ کرنے والے کے پیچھے لگ جاؤ، ان کو راضی کرو، ان کو کھلاؤ، یہ مشن ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں ہم، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے، اللہ اور لوگوں کے درمیان دیوار بننے والے۔ انبیاء آتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان دیوار گرانے کے لیے کہ دیوار گرا دے لوگوں، تمہارا رب سنتا ہے، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، یہ درد دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ دور کرتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، مشرکوں کی سنتا ہے وہ، شیطان کی سنتا ہے۔ اور ہمارے علامہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک تو تم جنید تک پہنچے نہیں ہو، اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ دور کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ عقائد ہیں آپ کے سامنے، یہ وہی انداز ہے ابا واستکبر کا کہ شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ دعاؤں کا بھی سنتا ہے۔ کبھی اس انداز سے یہ درس میں کہہ بھی دیتے ہیں، شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں کیا کیا باتیں آپ سنیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ ہمیں منتخب کر کے دکھاؤ، ہم جائیں گے۔ مخلوط اسمبلی جاتے ہیں، 5 سال ادھر گزار لیتے ہیں، ایک طرف عورت بیٹھی، ایک طرف علامہ بیٹھا ہوا ہے، 5 سال گزر گئے، پرمٹ مل گئے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی لوگ مذہب کی آڑ میں وہ لوٹتے تو رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن یہاں پر کھل کر دیکھے میڈیا کے سامنے ذرا بھی شرم نہیں ہے، کتنا لوٹا۔ اور حج پر جانے والوں کو لوٹا، حج پر جانے والوں کو ابو جہل ان سے بہتر تھا، ابو جہل ان سے بہتر تھا۔ حاجیوں کو مفت پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی مفت خدمت کرتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں خوب دیتا ہے، بڑا دیا ہے ہمیں اسے نہیں لیں گے۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ توبہ میں، اور یہ کہتے ہیں اگر موقع ملا ہے ان کو لوٹو۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، لوٹتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں، 20-40 ہزار روپے زیادہ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ابو جہل جہنم میں جائے گا، اگر تم جنت میں جاؤ گے ابو جہل تم سے پہلے جائے گا۔ لیکن نہ ابو جہل جا سکتا ہے جہنم میں اس عقیدے کے ساتھ، واسطے وسیلے کے ساتھ، اور نہ تم جا سکتے ہو، نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ تم جا سکتے ہو، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ فرقے ہیں تمہارے سامنے، یہ اللہ نے یہ 2 کردار ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ اپنے سامنے رکھیں، ابلیس کے کردار سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ابلیس کے کردار میں رسوائی ہے، بربادی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابلیس کے راستے پر جاؤ گے، نہیں مانتا میں حکم، یہ ابلیس کا کام ہے، حکم نہیں مانا اللہ کا۔ آدم علیہ السلام کے کردار میں فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ دونوں سے غلطی ہو گئی تھی، دیکھیں دونوں بندے ہیں، شیطان بھی اللہ کا بندہ، اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا، اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو، جنوں میں سے تھا، اچھا تھا ایک وقت، لیکن نافرمانی کی وجہ سے بد ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، ان سے کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، آدم سے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ چلے گئے، اس سے غلطی ہو گئی۔ کیوں غلطی کی تم نے؟ اڑ گئے، اکڑ گئے، ضدی بن گئے، جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اچھا کیا میں نے، یہ عمل جو میں نے کیا ہے یہ اچھا ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، میرا حق بنتا ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ یہ نہیں سوچا کہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ اور یہاں پر آدم سے غلطی ہو گئی، ان سے پوچھا گیا کیوں تم نے کیا؟ غلطی ہو گئی ہم سے،
आजिज़ी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार किया, अपने रब को पुकारा, तो उनका किरदार हमारे सामने अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और उसके बाद ऐलान हो गया कि इसका हमेशा के लिए फिर वही ठिकाना जन्नत का ठिकाना है। माफ़ी मांगने के बाद दोबारा अपना ठिकाना इनको मिल गया, और नाफरमानी की वजह से शैतान जो है हमेशा के लिए जन्नत में डाला जाएगा। तो ये हमारे सामने है। अगर हम गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, इंसान है, कमज़ोर है, तो हो जाए तो हमें, इंसानों का बाप भी है आदम अलैहिस्सलाम की तरह, हमें फौरन अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम कमज़ोर हैं, वो माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम अल करीम रब है, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। और अगर शैतान की तरह अकड़ हो जाए, अकड़ दिखाएंगे और अड़ जाएंगे, जवाब पैदा करेंगे, जिस तरह ये फिरके वाले हैं, जिस तरह ये है, नाम तब्दील हो गया है, वो यहूदी नसारा थे, देवबंदी बरेलवी शिया बन गए हैं, और इसके लिए अली-हदीस बन गए, इसके लिए जवाब भी पैदा करते हैं। तो दुनिया में तो अल्लाह ने छूट दी है, जाने के बाद इनकी आंखें खुल जाएंगी कि ये उसी जुमरे में आता है, अबा वस्तकबरा में ये आता है। इनका अंजाम जो है शैतान के साथ होगा। अल्लाह से अपने लिए, आप सारे सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, आप सारे सुनने वालों को हिम्मत और तौफीक दे कि हम अल्लाह की नाजिल करदा सच्ची कुरान के मुताबिक ईमान बनाए, अकीदा बनाए, और सोने रसूल आप पर हजारों रहमतें हों, बरकतें हों, आपकी सुन्नत की रोशनी में अपनी ये जिंदगी गुजारें जिस तरह सहाबा किराम ने गुजारी थी। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, जहन्नम की आग से बचाए, और अपनी नेमतों से भरे हुए बागात जन्नतों में दाखिल फरमाए।